اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وقواعد الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامی فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعذره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سامعین محترم، آج محرم کی 8 تاریخ ہے. وقت پر میری نظر ہے، لیکن ان تاریخوں میں ہم گزرتے ہوئے وقت پر توجہ نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ کہ نہیں معلوم پھر یہ فصل اعضاء ہمیں کب نصیب ہو. لہذا کسی بھی لمحے کو اس طرح نہ سمجھیے کہ ضیاع ہوا، بلکہ یہ سمجھیے کہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہوا. 8ویں محرم، کل 9ویں، پرسوں 10ویں، اور یہ دن تمام ہو جائیں گے. میں ظاہر کے سوا اس کے اور کیا آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی اس عبادت کو وہ مقبول فرمائیں اور اس سے ہمارے کام بن جائیں، تو اس سے بڑھ کر معال مجلس کچھ اور نہ ہوگا. آپ ایک موضوع پر مجھے سن رہے ہیں، اور وہ موضوع حق اور حقانیت پر مبنی ہے، وہ موضوع صدق و صداقت پر مبنی ہے، وہ موضوع عدل و عدالت پر بنا کردہ ہے. علم، ہدایت اور کتاب منیر، یہ وہ عنوان ہے جس پر آپ مجھے مسلسل سن رہے ہیں. اور اس تعلق سے کل کی تقریر میں نے یہی کہا تھا کہ دربار خلافت میں میری شہزادی نے جا کر پورے طور پر منصب رسالت اور منزلت امامت کو سمجھایا ہے. اور یہ دونوں منصبوں کو سمجھانے کے لیے ضرورت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ وجہ وہ بات بنی جو عمومی طور پر مسلمانوں میں خاص طور پر اس واقعے سے منسوب ہے، وہ یہ کہ اپنا حق لینے کے لیے گئی تھیں. میں نے کل بڑی ذمہ داری سے آپ تک ایک پیغام کو پہنچایا ہے. میں نے یہ کہا کہ جو اللہ کے حق کو پہچانے وہ پھر بندوں کے حق میں مانع نہیں ہوتا، اور جو بندوں کا حق نہ دے گویا وہ اللہ کے حق کا عارف نہیں ہوتا. یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. مسئلہ کسی قطع زمین کا نہیں، مسئلہ قیامت تک کا ہے. اور اسی لیے شاید
منصب ہدایت پر رہتے ہوئے، یہ جناب سیدہ کی شان میں عرض کر رہا ہوں میں، یہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے ام الائمہ ہیں، ام الامامین نہیں کہا، ام الائمہ، یعنی جس کسی معصوم نے، وہ چھٹے ہوں کہ نویں، وہ 8ویں ہوں کہ 11ویں، جب کبھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو مادر کے ساتھ کہا یا جدہ کے ساتھ کہا، اور یہ وہ منصب ہدایت پر باقی ہے ہستی کہ جس نے بتلایا، اور یہ کہہ کے بتلایا کہ دیکھو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک اصول ہے جس کو میں تمہارے سامنے رکھ رہی ہوں، وہ اصول میرا بنا کردہ نہیں ہے، وہ اصول قرآن ہے۔ جا کے دیکھیے انگریزی میں اگر کامنٹری پڑھنے کا آپ کو کبھی موقع مل جائے یا شغف ہو تو میر احمد علی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اسی زمانہ بڑا پاپولر ٹرانسلیشن بھی ہے، یعنی ترجمہ بھی ہے، اور اس میں وضاحتیں بھی ہیں جو فٹ نوٹس میں موجود ہیں۔ یعنی اس تعلق سے آغا کوئے علی اللہ مقامہ نے یہ کہا ہے کہ سورہ یونس کلام مجید کا 10واں سورہ، اس کی 35ویں آیت کو آپ نے مطلوع کیا، باقاعدہ آپ نے تلاوت کی، فقط اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہدایت یا رسالت سے مشتق ہے یا امامت سے وابستہ ہے، اور اب اس کے سوا کوئی اور امت کی ہدایت یا امت کی گائیڈنس کو فرض سمجھ کر آ رہا ہے تو وہ حقیقت میں اس کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہدایت من جانب اللہ ہے، اڈلٹ فرینچائز کے نتیجے میں ہدایت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ایک معتزلائٹس کا ایک پورا فلسفہ ہے اس کو رد کیا ہے میری شہزادی نے، ابھی انتخاب سے گزر کے آنے والوں کو، اور یہ ان کو کہ جو ابھی کسی شورائی نظام کا حصہ ہی بنے تھے۔ یہاں پہ بنیادی گفتگو کر رہا ہوں، اصولوں پر مبنی گفتگو کر رہا ہوں، کسی طرف روئے سکن نہیں ہے، کسی طرف روئے سکن نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جمہوریت کی زمانہ بڑا پاپولر فارم ہے حکومت کرنے کا تو اسی کی تعریف کی جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مستبد ہے، جابر ہے، تو فقط اس لیے کہ خوف کے عالم میں ہم رہے ہم اس کی تعریف کریں، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے۔ بعین نہیں میری شہزادی نے جا کے منصب ہدایت کو جب آشکار کیا ہے اور پہچنوایا ہے اور تعارف کروایا ہے تو کہا سب سے پہلی چیز آیت میں یہی کہ یہ حق ہدایت ملتا کس کو ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تم جن کو شریک بنا رہے ہو، اس کا انگریزی ترجمہ ہوگا ایسوسیٹ گاڈز۔ مجھے اس لفظ سے اور اس ترجمے سے دلچسپی نہیں ہے۔ جہاں جہاں کسی نے کسی غیر کو کسی معاملے میں شریک کیا ہے، اتنی وضاحت سے گفتگو کر رہا ہوں، کسی معاملے میں، یعنی شرکت اگر غیر کی ہو جائے تو وہ شریک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت نے ایک عجیب اصول وضع کیا اور یہ کہا سب سے پہلے اصولوں کو سمجھو، اور اصول یہ ہے کہ جن کو تم شریک بنا رہے ہو، توحید میں شریک اگر کر رہے ہو تو غلط، رسالت میں کسی کو شرکت دلوا رہے ہو تو غلط، امامت کے منصب میں کسی کو داخل کر رہے ہو تو غلط۔ یہ شریک یہاں پہ بڑا ہی کھلا ہوا لفظ ہے، اس کو کہیں باندھ کے نہ رکھیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ اذہان کام کرتے ہیں جو لفظ کو فقط اس حد تک سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس سے عامی متاثر ہو جائے، ایک عام ذہن متاثر ہو جائے۔ جیسے جب شریک آئے تو آپ کے ذہن میں لا شریک لہو، بس بتا دیا امت کو، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جس کا جو حق ہے اس میں اگر کوئی شریک ہونے کی کوشش کرے وہ بھی تو غیر کی شرکت ہے۔ یہ فکر نہیں کسی طور پر کوئی معلم دے گا، مگر خدا کا بڑا کرم ہے اور فضل ہے کہ جس گھرانے سے ہم کو وابستہ کیا ہے نا، وہ گھرانہ ہی ایک عجب گھرانہ ہے، ایک عجب گھرانہ ہے۔ کھول دیے معرفت کے دروازے،
اور بتا دیا کہ سمجھو سمجھو. بھائی اس کو سمجھو گے تو اس کے بندوں کو سمجھو گے نا. جو اس کو نہ سمجھے تو بندوں کو کیا سمجھے. اور بندوں کو سمجھنے کا دعویٰ خالی ہو اور اس سے واقفیت نہ ہو تو یہ بھی سمجھنا کیا سمجھنا ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ کھڑے ہو کر خلافت کے دربار میں اب موقف کو واضح کرنا, قرآن کو بیان بنا کر. دیکھیے یہ عجیب بات آپ سے کر, میں بار بار یہ کہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ مطالعے کی شدید ضرورت ہے, اس لیے کہ شدت سے مطالعے میں کمی ہے. سنی سنائی باتوں پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ خدا چشمدید نہ ہو جائے, اور وہ چشمدید ہونے کے لیے قرآن سے رجوع کرنا ہوگا. جیسے ہی قرآن سے رجوع کیا آپ نے تو آپ دیکھیں گے حاشیے میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اور داخل ہو جائے سوائے اس گھرانے کے, سوائے اس گھرانے کے. ریفرنس دیا کہ سب سے پہلے ایک اصل کو جانا, یعنی پرنسپل, اصول, پرنسپلز. اصل واحد مفرد, اصول جمع. تو کیا اصل ہے؟ اصل یہ ہے کہ تم ایسوں کو شریک کرو. تم شریک کرو ایسوں کس کو؟ جو حق کی طرف توجہات کو مرکوز کرے. تو اللہ کے سوا تو کسی کا حق نہیں بنتا, اللہ کے سوا تو کسی کا حق نہیں بنتا. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق. یہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. آیت یونس کی ہے, یونس مکی سورہ ہے, اپلیکیشن 11 ہجری میں ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مکی سورہ ہے. یعنی اگر میں آپ کو زمانہ بھی بتاؤں مکی تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ وسط بالکل وہ زمانہ کہ جس میں ابھی درمیان ہے مکی زندگی, وہاں پر یہ سورہ آ رہا ہے. اس آیت پر نظر رکھ کر زمانے کی مخالف ہواؤں کے سامنے اس آیت کو صرف کرنا اور اس کے بعد یہ بتانا کہ حق ہدایت فقط اسی کو ملتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو, جو ابھی ہدایت ہی نہ پایا ہو اس کو ہدایت کرنے کا حق نہیں ہوتا. اور یہ ایک عجیب رمزیت ہے اس آیت میں کہ حکومت ہدایت سے وابستہ ہوتی ہے. اگر برائے نام خلافت ہے اور وہ حکومت ہے تو مقصد حکومت بھی تو آیا ہو کہ مقصد ہوتا کیا ہے حکومت کرنے کا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ راہی ہے, یہ رعایا ہے, تو یہ تو بادشاہت ہے, یہ تو ملوکیت ہے, یہ تو جبر ہے, یہ تو استبداد ہے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. اس دور میں کہا, اس دور میں کہ دیکھو منصب اگر حکومت کا چاہتے ہو اس کا تعلق ہدایت سے ہے. ہدایت تمہاری چونکہ نہیں ہوئی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہے تو حق ان کا بنے گا, تمہارا نہیں بنے گا. ایک عرض کروں آپ سے, اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے, اس میں برا ماننے کی بات نہیں, اصولوں پر گفتگو ہو رہی ہے. کون کس کی ہدایت کرے؟ آپ عام سطح پر آ جائیں, آپ کسی خاص سطح پر چلے جائیے, آپ کہیں گے کامن سینس ہے. کامن سینس کیا ہے؟ اس سے عمومی کیا کہہ رہی ہے؟ اس سے عمومی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جو ہدایت یافتہ ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے. میں نے لفظ ضلالت استعمال نہیں کیا ہے. دیکھیے ایک احتیاط میں نے کی ہے. ایک کیوں احتیاط میں نے کی ہے کہ قرآن نے بھی احتیاط کی ہے. اصولوں پر گفتگو کرتے ہوئے افراد کو ہم تختہ مشق نہیں بناتے. کیوں؟ اس لیے کہ اصول کو قیامت تک رہنا ہے. فرق تو آئے گا, مر جائے گا, اصول قیامت تک رہے گا. کوئی کوتاہ نگاہ اگر یہ سمجھ رہا ہے اس سے مراد فقط وہ وقت ہے, نہیں, یہاں اس وقت میں
کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ موضوع وقت تھا. وہ موضوع وقت تھا. اس وقت میں کھڑے ہو کے اعلان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایسا کبھی بھی کوئی وقت امت مسلمہ پر آئے تو اصول یہی ہوگا جو فاطمہ زہرا نے بیان کیا. اب اگر کوئی یہ مجھ سے کہے کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصول حکومت تو بتا سکتی ہے نا. اس پر تو آپ راضی ہوں گے نا کہ حکومت کے اصول بیان کر دیے. اب حکومت تم کرو. روک کون رہا ہے؟ روک کون رہا ہے؟ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا یعنی یہ تقاضا لے کے آئی تھی کہ حق تمہارا نہیں مگر یہ بتایا کہ حق کس کا ہے. فرق ہے. فرق ہے. حق کس کا ہے وہ پہچان. یہ بحث دوسری ہوگی کہ تمہارا ہے کہ کسی اور کا. لیکن اگر اس حق اولین کو پہچان لو گے تو پھر تمہیں رسول بھی سمجھ میں آئیں گے. اولاد رسول بھی تمہیں سمجھ میں آئے. تمہیں فاطمہ بھی سمجھ میں آئے. تمہیں علی بھی سمجھ میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حق سمجھ میں آ جائے. حق سمجھ میں آ جائے. تو اب وہ کہ جو سن رہے تھے وہ بھی ایک طرز کے معنی تھے. وہ بھی ایک طرز کے معنی تھے. ان کا بھی اپنا ایک انداز تھا. ظاہر ہے کوئی سب اپنے انداز کو کیری کیا. مگر میرے پاس کوئی سند میں روایت نہیں ہے کہ شہزادی کونین کی اس آیت کی تلاوت کے بعد کسی نے جواب میں کوئی آیت پڑھی ہو. دیکھیے نا, اگر کہیں کوئی آپ کے سامنے قرآن کو معیار بنا رہا ہے تو اس پہ سند حدیث نہیں ہوگی, اس پہ برائی قرآن کے ساتھ آئی. لیکن جہاں آپ دیکھیں کسی نے حدیث پڑھی ہے, ہاں لائیے قرآن سے آیت نکال کے لائیے. یہ تو ہے نا, اتنا فرق کو آپ جانتے ہیں کس پر کس کو فوقیت ہے. کلام رسول پر کلام الہی کو فوقیت ہے. ایک اصول ہے یہ, کسی کی مجال نہیں تھی. اب اگر 50 برس کے بعد وہی مائنڈ سیٹ دربار میں, پھر دربار میں, ایک مرتبہ اور دربار میں آیت پڑھے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اگر آیت پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور خلافت کی مسند پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کریکٹ وہی کرے گا جو فاطمہ کے گھرانے سے. پوری تاریخ آپ کے سامنے کھل گئی. ایک لیپ میں, ایک جست میں ہم نے 50 سال طے کیے. 50 11 ہجری 61 ہجری. اور وہاں کہا اس نے ذرا ہمت کی. دیکھیے نا, یہ طریقہ بزرگوں کا نہیں تھا. یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا کہ آل رسول کے سامنے قرآن پڑھا جائے. بہت غور سے سنیے اس بات, بہت غور سے. یہ طریقہ نہیں تھا. اس نے ذرا ہمت کی, ذرا ہمت کی اور آیت پڑھ دی آل عمران سے, اور اپنے مسند کو وہ اللہ کا ملک سمجھ بیٹھا. اور یہ سمجھ کے اس نے کہا مالک ملک وہ ہے جسے چاہے دے, جس سے چاہے لے. تو وہاں اب عجیب بات دیکھیے, پورے انگریڈینٹس موجود ہیں. یعنی اس نے کہا کہ بات وہاں سے شروع کی جائے جہاں ماں نے چھوڑا تھا. وہاں یہی جگہ کہ حق تیرا نہیں ہے. یہاں یہ کہ میں جتا رہا ہوں کہ یہ حق میرا ہے, یہ ملک میرا ہے. تو فاطمہ زہرا کی بیٹی کھڑی ہو, آپ سمجھ لیں, علی کی بیٹی, علی کی بیٹی ہے, اور کلام جب کرتی ہے نطق علی ابن ابی طالب. یہ زیارت کے لفظ ہیں کہ میں نے اتنا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ دیا. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی مدد. لیکن میں بڑی آپ کی سماعت کو بھروسہ کرتا ہوں, اور ہمارے بچے خاص طور پر سنیں. مشکل نہیں ہے, اشکال نہیں. میرے ایسے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں
کہ میرے جانے کے بعد اگر بچے ان سے رجوع کریں اور کہیں کہ یہ کیا فرما رہے تھے تو پر لازم ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں، اس لیے کہ میں بات مبنی و حق کر رہا ہوں، لفظ ہوں گے میرے، لیکن میں نے آنے واحد کے لیے بھی اپنے آپ کو قرآن سے الگ نہیں کیا، اور اگر تاریخ میں بھی جا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اسی تاریخ کو پیش کروں جو بین الفریقین مستند ہے۔ فقط ایسا نہیں کہ میرے مسلک، ہر مسلک اس نے پڑھی آیت اور پوری آیت پڑھی اور اس نے کہا یہ اللہ کی شان ہے، ظاہر ہے کہ مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا، جس سے چاہتا ہے لے لیتا، صرف کر رہا ہے وہ آیت، یعنی کس کو دیتا ہے وہ جو خود کہہ رہا ہے، کس سے لے رہا ہے وہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اصول یہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، بیعت کر خیر، اس کے دست خیر سے تو ممکن ہے نا، تو ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اپنے مقام سے، اور ایک مرتبہ سب سے پہلے تو کہا، دیکھیے عجیب غریب بات ہے، یہ طرز کوئی اپنا نہیں سکتا اولین و آخرین میں، جواب اس طرح نہیں دیا، سب سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پڑھنے کا سلیقہ تو آئے، آیات قرآنی کو صرف کرنے میں پہلے سلیقہ آتا ہے کہ کس طرح سے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے، بے اختیار نہیں پڑھتے قرآن کی آیت، بے اختیار نہیں، یعنی اگر آپ ریفرنس میں بھی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد تہذیب یہ ہے کہ تو جان تو صحیح کہ وہ کون ہے، الحمدللہ رب العالمین، تحمید اس کے لیے، تمجید اس کے لیے، تقدیس اس کے لیے، تسبیح اس کے لیے، تشکر اس کے لیے، تذکر بھی اسی کے لیے، اور اس کے بعد کہا کیا وہ جس سے دنیا غفلت میں تھی، والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین، دیکھیں یہ تہذیب آپ کو معلوم ہو رہی ہے نا، رحمان و رحیم اس کا تذکرہ کہا تھا اس سے پہلے، تشکر و تذکر کہا تھا اس سے پہلے، اور پھر وہ جو پیغام لا رہا تھا جس کے صدقے میں تمہاری صورتیں نظر آ رہی ہیں، اگر فتح مکہ میں وہ گردن مار دیتا تو تو آج یہاں نظر آتا، تاریخ ہے نا، تاریخ ہے نا، یہ تاریخ ہے، کبھی کبھی تاریخ کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، کچھ ہوتا، یعنی کچھ ہوتا، آئے تھے باپ بیٹے دونوں، معاملہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، یقین سے آئے تھے، یقین سے آئے تھے کہ مارے جائیں گے، میری بات کو بہت غور سے سنو، اس یقین کو گمان میں تبدیل کیا ہے محمد عربی نے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہے وہ فکر کہ جس کا عامل ہے محمد عربی، یعنی کیا یقین لے کے آؤ کہ آج تو بچنے والے نہیں، اور کیا تھا پوری تاریخ پیچھے تھی، بدر میں ہم نے یوں کیا تھا، احد میں ہم نے یوں کیا تھا، خندق میں ہماری کیفیت یوں تھی، خیبر میں ہم کس طرح سے ملے ہوئے تھے، صلح حدیبیہ میں ہم کیا چاہ رہے تھے، ان سارے ایویڈنسز کے بعد بچنا مشکل تھا، اور وہاں یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاؤ جاؤ انتم الطلقاء، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تم کوئی اور نہیں ہو، تم میرے آزاد کردہ ہو، تو جو آزاد کردہ ہوتا ہے نا آزاد کرنے والا، اس کا مطلب وہ بتا رہا ہے کہ یہ غلامی تھی، تمہاری غلامی، وہ کہ جو اس طرح سے غلام زادے رہے ہوں، وہ مسند حکومت پر آئیں اور وہ قرآن کی آیت کو پڑھیں، وہ دیکھیے جی وہ غریب بات کر رہا ہوں، پڑھنے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے، وہ قرآن کے تعلق سے مطمئن قلب نہیں ہے، دیکھیے وہ تو وہی کہہ رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی کتاب آئی، تو آیت پڑھتا کیوں ہے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور درود محمد والے محمد بلند تر صلوات،
مقتدون. سورہ زخرف. ان کو جب پہنچانے والے پیغام پہنچاتے ہیں تو جواب دینے والے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر چلتا ہوا پایا اور ہم انہی کے آثار کے مقتدی ہیں. میں نے لفظ کو چینج نہیں کیا. انا علی آثارہم مقتدون. اقتداء میں ہے کسی کی, مقتدی بنے ہوئے ہیں. ابھی معاملہ اجتہاد کا نہیں ہے. یعنی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں یعنی اجتہاد کا مطلب کیا ہوا؟ تقلید. آپ کے پاس جب کوئی یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, مگر وہاں پشتوں سے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ارسال رسول کے مسئلے پر کہ ہم نے دیکھا ہے اسی طرح سے, یہی طریقے پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے اور ہم اسی روش کو اپنائیں گے. ان کے آثار یعنی جو ان کے قدم ہے نا, ان کے قدم کے پیچھے ہم بھی قدم رکھتے رہیں گے. یہ وہ اسکول ہے, یہ وہ اسکول ہے. باپ دادا نے کہا تھا کوئی فرشتہ نہیں, باپ دادا نے کہا تھا کوئی وحی نہیں, باپ دادا نے کہا ساحر ہے, باپ دادا نے کہا مجنون ہے, باپ دادا نے کہا کاہن ہے. یہ باپ دادا ہے, یہ باپ دادا ہے. تو اس نے ایک مرتبہ موقف کو بدلا. تو جہاں موقف تبدیل ہوتا ہے وہ اموی مزاج ہے, مزاج تشیع نہیں ہے. موقف بدلا, آدمی پہچانا ہے. 1400 سال سے ہمارا ایک ہی موقف ہے, حسین اور حسین بس. یہ موقف ہے, یہ موقف ہے, اس پر ہم رکے ہوئے ہیں. اب محشر کو سجنا ہے تو یہاں آ کے سجے, ہم تو جانے والے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ میرا عقیدہ ہے. جہاں چاہوں گا میں سجا دوں گا. اب وہ آئے اور مجھے لے جائے آ کے کہیں آؤ, میں تو جانے والا نہیں. یہ ہے میرا موقف. اسی لیے عزاداری اور یہ جو تعزیہ داری, یہ جو علمداری اور اس کے نتیجے میں یہ آپ بارگاہیں بناتے ہیں نا, یہ موقف ہے. ڈٹے رہیے, بہت غور سے سنیے, بہت غور سے سنیے. اس میں تبدیلی پھر نہ ہو, اس میں تبدیلی پھر نہ ہو. ڈٹے رہو. یہ ہے. اب جو پسند کرے ہمیں یہاں سے اٹھا لے, یہاں سے اٹھا لے. سامنے کہے مجھے وہاں سے اٹھا لے, ذاکر کہے مجھے یہاں سے اٹھا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ ہمارا موقف ہے. وہ موقف سے ہٹا. دیکھیے بات کہاں ہے اور کہاں جا رہی ہے. وہ موقف سے ہٹا یعنی کیا؟ کل تک جو یہ کہے کہ کوئی وحی نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی پیغام نہیں, نہ زبانی نہ کلامی, اور وہی سنن میں اپنے ملک کو بچانے کے لیے قرآن سے پڑھ رہا ہے. غلط نہیں ہے. انا وجدنا آبانا, ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی میں چلتے پایا ہے. تو وہ بھی اب وہ کیا کر رہا ہے, اس نے ذرا سا سہارا لیا. ایک مرتبہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے, مالک کل ہے, مالک مطلق ہے, اس کے تشکر و تذکر جو عالمین ہے, ایک مرتبہ درود و سلام محمد پر بھیج کر اور یہ بتا کر والصلاۃ والسلام علی جدی, جدی یہ میرا جد ہے, تیرا جد نہیں. تاریخ لکھے اور اس کے بعد کہے کہ اوپر جا کے سب مل جاتے ہیں, اوپر جا کے سب مل جاتے ہیں. کوئی تاریخ اگر تبری کی پڑھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرے, یہاں فرق کو واضح کیا. یہ میرا جد ہے, تیرا جد نہیں ہے. یہ میرا جد ہے, یہ محمد یہ میرا جد, اس کا جد ابراہیم وہ بھی میرا جد. تیرا ان میں کوئی نہیں ہے, تیرا ان میں کوئی نہیں. تو لاوارث ازل کا ہے, ازل تک رہنے والا. تو لاوارث ہے, ولدیت پہ گفتگو نہیں کیا, خدا کی قسم. یہ عجیب غریب بات کر رہا ہوں آپ سے, بہت عجیب بات کر رہا ہوں. اگر اس اشارے کو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ سمجھ جائے تو کافی ہے, یہ ضروری تھا. ارے ہوتے ہیں خاندان والے اجداد
تیرا جل نہیں ہے. واہ 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 واہ. اور اس کے بعد کہا سنو ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. سورہ روم کی 8ویں آیت پڑھو. قرآن مجید کا یہ 30واں سورہ ہے. جا کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک مرتبہ کہا تو نے بتایا نا کہ ملک یہ کس کا ملک, کیسا ملک, کس کو مل رہا ہے, کون اس سے ہاتھ دھو رہا ہے, کس تک پہنچ رہا ہے. تو اصول میری ماں نے بھی بتایا تھا, میں بھی تجھے اصول بتا رہی ہوں کہ سنو یقین جھٹلانے والوں کا اور برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا کرتا ہے. اصول ہے. لینگویج کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہونی چاہیے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, جنہوں نے برا کام کیا ان کی عاقبت بھی خراب ہے. ثم کان عاقبۃ الذین الذین جو لوگ اساءوا السوء, اور پھر یہی نہیں برے کام کا برا ان کذبوا بآیات اللہ, جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی. ابھی پڑھ کے بیٹھا ہے آل عمران کی آیت. جنہوں نے آیات الہی کی توہین کی, تکذیب کا دوسرا مطلب, جنہوں نے آیات الہی کو اپنے کلام پر بطور جھوٹ استعمال کیا. تیسری تشریح کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. وہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے والوں کا تو انجام برا ہی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کیا کیا انہوں نے؟ آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں. فقط تکذیب نہیں کرتے, استہزاء کرتے ہیں. ہنسی اڑانا, مذاق اڑانا, کسی طور پہ ہیومر کے لیول پر لے لینا. یعنی کیا سلیقہ ہے؟ سلیقہ یہ ہے کہ عالم ظن و تخمین میں آیات قرآنی کی تلاوت نہیں ہوتی جب تک کہ یقین نہ ہو. یقین. اور یہ کہہ کے پورے دربار کے مزاج کو بدل کے رکھ دیا. ایک آیت اس نے آبا کے رویے کے برخلاف قرآن کی آیت کو صرف کیا تو معلوم یہ ہوا وہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے. دونوں صورتیں آ گئی نا تاریخ میں, دونوں صورتیں آ گئی. قرآن پڑھے یا نہ پڑھے, حامل قرآن نہیں ہے, یہ قرآن والے نہیں ہیں. میں کھول کے مجھے بیان کرنا پڑا. یہ قرآن والے نہیں ہیں. آگے بڑھو. یہ اہل قرآن نہیں ہے. یہ میرا اصول نہیں ہے, یہ اس پورے گھرانے کا اصول ہے. اسی لیے کہا دیکھو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہو, حق کو نہ ماننا, حق کو نہ پہچاننا اور پھر اس حق میں تصرف کرنا, یہ ہے وہ کلام جو میں چاہتا تھا کہ آج ہمارے سننے والے کم از کم اس کو محفوظ کریں. محفوظ. کیا میں اس سے بے خبر ہوں کہ آج کا کس کا تذکرہ ہے؟ ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. مگر ایک خواہش میری یہ ہے, خاص طور پہ آپ کی تصویر میں سجاد شاہ صاحب نے تو حق ادا کر دیا. یہ ذکر زبان کا محتاج نہیں معلوم میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے. جو کیفیت میری ہوئی ہوگی ان کی زبان سے تذکرہ سن کر وہی آپ کی کیفیت بھی ہوئی ہوگی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, حد ادب ظاہر کے پیش نظر ہے, مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے اپنے فہم و ذکاوت پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ, یہ سرسری لفظ نہیں تھے. اس کے لیے آپ کو پھر رجوع کرنا پڑتا ہے, رجوع. اور میں رجوع کس سے کروں؟ لیکن عباس کو اگر سمجھنا ہے جو حق و صداقت کا ایک منار ہے, روشن منار, تو کس سے رجوع کروں؟ کس سے رجوع کروں؟ تو ہمارے پاس یہ سلیقہ دیا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو طریقہ یہ بتایا کہ کمال الدین طلحہ شافعی ظاہر کے بڑے نقد نگاہ رکھنے والے مصنف و مؤلف ہیں, اور ان کی کتاب ہے عمدۃ المطالب فی نسب آل ابی طالب. ریفرنس ہے. اور ایک عجیب روایت کو نقل کیا اور ابو نصر نجار سے روایت کو لیا.
انہوں نے مفضل ابن عمرو سے روایت کو لیا اور مفضل نے کسی سے روایت کو نہیں لیا تو جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے نقل کیا. دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ علم ہے پورا قامت کے ساتھ علم ہے. اس کا قد بھی ہے, اس کی قامت بھی. دونوں لفظ اردو کے ہیں, کبھی موقع ملے تو سمجھیے کہ قد کے معنی کیا ہوتے ہیں اور قامت کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ وہ علم ہے. تو اس علم کے تعلق سے نگہدار, نگہبان, نظردار, یہ ساری چیزیں آپ پر لازم ہیں. بے حرمتی نہ ہو, بے توقیری نہ ہو. کم از کم میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں. میری بہنیں وہ ہیں جنہوں نے ہمیں سلیقہ دیا ہے عزاداری کا. انہوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے عزاداری کا. آج نہیں معلوم آپ کہاں کہاں گئے ہوں گے, کیسی آپ حاضریوں پہ گئے ہوں گے. ہم ہر حاضری پہ جاتے ہیں, ہر اس مقام پر کہ جہاں کوئی منت مانے نہ مانے, نظر مگر انہیں کو ہو رہی, ہم جاتے ہیں وہاں پر. اول کیوں جاتے ہیں اول؟ شاید کہ یہاں ایک القاء, ایک ملاقات, آپ سمجھ رہے ہیں, شاید ہو جائے, اس بہانے ہو جائے ان سے نہیں معلوم کسی کو پسند کر لیا اور ہم وہاں ہو. بس زیارت تو یہی ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم عقیدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرا وطن آپ کا وطن میں سمجھتا ہوں قریباً ایک ہی ہے. جہاں ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں وہاں اس تاریخ میں خاص طور پر یاد رکھیے اس کا تقدس ہی کچھ اور ہوتا ہے, اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یعنی جس سے جتنا ممکن ہوتا ہے نا وہ اس طرح سے جو بھی آزوقہ ہو اس کو ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے. بس یہ ہے طریقہ. اس میں مذہب مسلک اس کی قید نہیں ہے. اس میں چاہیے عمومی عنصر کیا, محبت, مودت, قربت, تعلق خاطر, بس یہ چاہیے. تو کمال الدین طلحہ شافعی اپنی کتاب عمدۃ المطالب فی نسب آل ابی طالب ایک عجیب حدیث کو امام ششم سے نقل کر دیا. اور وہ حدیث کیا آپ سننا چاہیں گے؟ فرماتے ہیں امام ششم کانا امنا العباس علیہم السلام. یہ امام ششم ہیں. اب یہ گفتگو غیر اہم ہو جاتی ہے کہ معصوم کیا ہے اور غیر معصوم کیا ہے. بڑی اہم بات ہے. دل پہ ہاتھ رکھیے اور آپ نتیجے پہ پہنچ جائیے. کانا امنا العباس علیہم السلام نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہدا مع ابی عبداللہ ابلی بلاء حسنا حتی مضى شہیدا. میں چاہتا یہ ہوں کہ قول معصوم یا زبان معصوم سے عباس کی تعریف ہو جائے. کون ہے حضرت ابو الفضل؟ سب سے پہلے تو رشتے کو دیکھیے. امامت میں چھٹے ہیں, کہتے ہیں میرے چچا عباس. میں نے بھی کیا کہا, یہ عجیب گھرانہ ہے. فاطمہ ماں, امام کوئی بھی ہو. عباس چچا, امام کوئی بھی ہو. آپ سمجھ, یعنی چچا کون ہوتا ہے؟ باپ کا دشتے بازو, وہ ہے چچا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں حسین تک کی نصرت کی ہے. جعفر ابن محمد کہہ رہے ہیں میرے چچا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا مظہر قدرت ہوگا, وہ کیا عجیب بات ہے, وہ کیا مظہر قدرت ہوگا کہ امام محمد باقر کو کبھی یاد آئے تو وہ منزلِ نصرت ہے جو عباس کی طرف سے مل رہی ہے. چچا, کیا معصوم کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ مگر اس پوری سنت کو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں قائم کیا حسین ابن علی نے. حسین کو ضرورت تھی عباس کی. ایک موضوع ہے, گفتگو کریں گے, کانپنے لگیں گے آپ اگر اس موقف میں ذرا سی تبدیلی لائیں گے. اور یہ آپ بڑے انڈیپینڈنٹ اوپینین کے ساتھ اگر یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ حسین کو ضرورت نہیں کسی کی, بے شک بلا شک, مگر عباس کے اس مجسم پیکر نے تو بتایا
کہ آؤ عباس، آؤ آؤ آؤ، نصرت کرو، مدد کرو، ہے نا؟ یہ طریقہ ہے. تو اب ترجمہ کیا ہے؟ چچا ہمارے عباس کیا ہوا؟ ایسے تھے کہ جن کی بصیرت اثر و نفوذ رکھتی تھی. اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے اولاد حضرت قوم بالگرامی نے، اور یہ کہہ کے ترجمہ کیا ہے یہ وہ عباس ہے کہ جو معرفت الہی میں کامل تھے، حق و باطل میں پوری تمیز رکھنے والا عباس، نافذ البصیرہ. میں زیارت میں بھی جاؤں گا اور وہاں سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب زیارت میں جاتے ہیں نا تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اشہد انک مضیت علی بصیرۃ من امرک. آپ کون ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں. کیا میں تھا؟ مگر پڑھتا ہوں زیارت، ظاہر ہے. اور اس کا ترجمہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو بھی روش اختیار کی وہ آپ کی اپنی روش تھی، اور اس روش پر آپ کاربند رہے. اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ متقلدا للصاحلین و متبعا للنبیین. یہ جو آپ کی بصیرت تھی نا، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں تھی. یہ صالحین کے نقش قدم پہ آپ چل رہے تھے، ان کی تقلید میں تھے. انبیاء کی آپ اتباع کر رہے تھے، ان کی مطابعت میں آپ آگے بڑھ رہے تھے. یہ ہے وہ زیارت جس کو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے. یہ ہے حضرت ابو الفضل نافذ البصیرہ. یعنی قیامت تک اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ حق کی راہ پہ چلے اور کربلا کے تعلق سے، تو عباس کی بصیرت پہ چلنا ہوگا. یہ فیصلہ ہے زیارت کا. اور دوسری بات صلب الایمان، مشکل لفظ نہیں ہے مگر بس یاد رکھیے. یعنی کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ ایمان کی، انگریزی کا استعمال کرو بچوں کے لیے، یہ ایمان فیتھ کا بیک بون ہے عباس. صلب الایمان. ایسے نہیں کہا تھا لاشے پہ بیٹھ کے الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی، میری کمر ٹوٹ گئی عباس. تو معصوم نے کیا کہا؟ کون ہے؟ صلب الایمان. ایمان کا صلب ہے، ایمان کا صلب ہے. یعنی ایمان کو اگر ہمت لینی ہے تو عباس سے ہمت پکڑ لے. یہ ہے عباس. وجاہد مع ابی عبداللہ علیہ السلام. آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ نے معیت میں حسین کے تلوار چلائی ہے، معیت میں. اب میرے پاس مقاتل کی ساری کتابیں جو کھلی ہوں، اس میں کوئی مقتل کچھ کہہ رہا ہو بشمول ابو اسحاق اصفہانی صاحب مقتل نور العین، کچھ بھی کہے، معصوم نے کہا. یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ نے ابو عبداللہ کے ساتھ جہاد کیا ہے. اب جہاد کا مطلب ہے کہ اگر دین و دیانت کے لیے کوشش کی ہے تو معیت میں معصوم کے، اگر اس سے مراد قتال ہے تو معیت میں معصوم کے، اور پھر اس کے بعد ابلی بلان حسنا. اور کیا مقام ہے آپ کا کہ آپ نے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو آزمائش سے گزارا ہے. حتی ملا شہیدہ، یہاں تک کہ آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. یہ ہے عباس. ذرا سی میں نے گفتگو کو اس لیے اس مقام سے کیا کہ جس کا نام لینے کے بعد آپ مجلس میں آتے ہیں، جس کا نام لے کے آپ قدم اٹھاتے ہیں، جس کے نام کی آپ حاضری کھاتے ہیں. بہنیں ابھی ظاہر میرے علم میں ہے کہ حاضری دی جائے گی، اور ہماری بہنیں ظاہر تبرکات کو وہ یاد رکھیے. دانا اناج زمین پہ نہ گرے، دانا اناج زمین پہ نہ گرے. بس توقیر، ایک توقیر، ایک عزت ہو، اور بس اس آبرو کو باقی رکھو، اس لیے کہ ان کی آبرو میں آپ کی آبرو ہے، ان کی توقیر میں آپ کی توقیر ہے. یہ وہ ہستی ہے. اور وہ کون ہے؟ سلام جب آپ کرتے ہیں نا، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ.
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زیارت ہے، پڑھیے جس حد تک پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. اور اس کے بعد لعنت آپ کو بھیجنا ہے کس پر؟ لعن اللہ من قتلک. پھر اس نے آپ کو قتل کیا. یہاں پہ اگر یہ لعنت رک جاتی میں بھی یہاں پر آپ کو روک دیتا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ کہا لعن اللہ من قتلک، اس کے بعد کہا لعن اللہ من جہل حقک. لعنت اس پر کہ جو آپ کے حق سے آگاہ ہی نہ ہو. کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی منزلت کیا ہے. یہ ہے عباس، اپنا ہو یا پرایا، انجانا ہو یا وہ ہمارا اپنا. آج جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں نا، اپنی کوئی حاجات آپ کے ذہن میں ہو، وہ شرعی و فری ہو، ایک مرتبہ واسطہ دے کے تو مانگیے اور کل پھر اس بارگاہ میں آ جائیے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں اعانت شفاعت کی حدوں کو چھو رہی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بازم ہے کہ جہاں فقط یہی مدد نہیں ہے، وہاں تک کی مدد ہے، استمداد ہے. اور یہ راز آیا ہو رہا ہے. کہاں سے؟ قرب حق سے ہوا. یہ راز آیا، علم، قدرت، حیا سب ہے یہاں. اذن رب سے عطا ہے شرک کہاں. کیوں نہ روشن ہو پھر مہ عرفان، بنی ہاشم کے چاند جلوہ کا. اس اندھیرے میں اب اجالا. اس وقت پر ہوا ہے تیرا ظہور، ہے ولایت سے جو فضا معمور. اس جگہ کا رہا یہی دستور، کوئی سائل نہیں پھرا مہجور. ایک ایک آہ کا صلہ دے دے، بے طلب حسب حوصلہ دے. پھر بھی حکم طلب مشیت ہے، یعنی اذن دعا عنایت. احتیاط آدمی کی فطرت ہے. یہ فقیر آج محو طاعت ہے. وہ اجازت تو اب سوال کروں، تم جو سن لو تو عرض حال کروں. بے قراروں بے قرار ہو تم، دل مومن کا اعتبار ہو تم، آل طاہا کا افتقار ہو تم، نائب شیر کردگار ہو تم. جو بلا آئی تم نے رد کی ہے، تم نے شبیر کی مدد کی ہے. وہ دو عالم کا مقتدا شخص، وہ محمد کا لاڈلا شخص، وہ خدائی کا رہنما شبیر، فاطمہ کا وہ محلقہ شبیر. کام امت کے جو سنوارتا ہے وہ مدد کو تمہیں پکارتا ہے. لٹ چکی جب حسین کی سرکار، نہ رہے کوئی یاور و انصار. ایک مظلوم تھا ہزاروں بار، گر گیا تھا ابن حیدر کرار. پشتے مرکب پہ جھک گئے شبیر، بھائی کو ڈھونڈتے چلے شبیر. کی صدا بھائی اب مدد کو آؤ. آؤ عباس دشمنوں کو ہٹاؤ. یہ ضعیفی یہ دل جگر کے کھاؤ. اے میرے شیر کیا کروں بتلاؤ. فوج کا رنگ اب بگڑتا ہے، آؤ زہرا کا گھر جاتا. گئی آواز جب یہ نہر کے پاس، تڑپ اٹھا کوئی بدر گوئی. رو کے بولئے یہ شاخ درد ساخ، رب کی مرضی ہے سو رہو عباس. نہ ہو بے چین، نہ ہو بے چین، چین آتا ہے تو گھڑی میں حسین آتا. تم نے کی ہے حسین کی نصرت، قرب حق سے ملی جب قوت. اے علی عزم کربلا ہمت، رہ گئی حشر تک یہی طاقت. جس میں ایمان میں تم سے دم باقی، کٹ گئے ہاتھ ہے دم باقی. یہ ہے وہ عباس، یہ ہے وہ عباس. کیا عالم ہوا ہوگا. وہ اتنا کہوں آپ سے کہ حمید ابن مسلم نے بیان کیا ہے کہ عباس جب ایک مرتبہ ودا ہو کے خیمے کے باہر آئے تو ہر خیمے کا پردہ اٹھا، اور جیسے جیسے خیمے کے پردے اٹھتے جاتے بیویاں باہر آتی رہتی اور یہ کہتی جاتی عباس عباس عباس. کہاں جاتے ہو عباس. زینب نے تو حد کر دی. زینب نے تو کہا عباس تم رن کی طرف جاؤ، میں زندان کی طرف جاؤں. شہزادہ ہے ابو الفضل. کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ. وہ ایک ہی تمنا کہ آقا کو کوئی گزند نہ پہنچے، آقا میرے سامنے زخمی نہ ہو. آنکھیں کھولی آقا کے آغوش، مرتا ہوں آقا کے آغوش. یہ عباس کی حیات ہے، حیات قمر بنی ہاشم رخصت. مگر عجیب بات یہ ہے
کہ اس رخصتی کے کچھ پہلو، ان پہلو کا آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ان پہلوؤں کو، اور وہ کہ جو خاص طور پر پہلو عباس میں ہمیشہ رہتی ہو، اس پہلو کو میں کیسے بھول جاؤں کہ جس نے کسی وقت تمنا کی تھی چچا بہت پیاس لگی ہے، یہ اجازت یوں ہی نہیں ملی تھی جب تک کہ سکینہ نے اجازت نہ دلوائی، اور بس بابا سے کہا تھا بابا چچا عباس سنا رہو، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ سے کہا اب قیامت تک تیرا چچا نظر نہیں آیا، اب چچا کے لیے تڑپتی رہے گی، یہی ہوا۔ حسین کا کہنا تھا پورے راستے میں، وہ کوفہ کا راستہ ہو، وہ شام کا راستہ ہو، وہ واپسی میں کربلا کا راستہ ہو، وہ پھر مدینے کا راستہ ہو، سارا وقت چچا کو پکار قیامت تک کے لیے آواز سکینہ کی ہے جو آ رہی ہے، آؤ چچا آؤ چچا آؤ چچا، چچا نہیں آئے، اور کیسے نہیں آئے کہ ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ مشق سکینہ کو بھر کے آئے، مگر حرملہ کا تیر جلا، مشکیزے پہ لگا، پانی بہا، بحر عمین بہ گیا، سب کا سب زمین کربلا میں مل گیا۔ اب کیا کرے عباس، کیا کرے عباس، نہ دایاں بازو نہ بایاں بازو، سر پہ گرز لگ چکا ہے، آہنی گرز۔ دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہت عجیب بات عرض کر رہا ہوں، پھر موقع ملتا ہے نہیں معلوم۔ والی مدینہ مروان ابن حکم بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک سیدانی کو دیکھا جنت البقیع میں کہ سفید چادر پہن کے آتی اور ایک قبر بناتی اور قبر کے پاس بیٹھ کے یہ کہتی الیتا شعری حکما اکبرو بأن عباسا قطعی الیمین، یہ شعر ہے ام البنین کا۔ کہنے والے مجھ سے کہتے مگر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ عباس کا سیدھا ہاتھ پہلے کاٹا گیا۔ شہزادی ام البنین کہتی ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی عباس کا بازو بھی کاٹ سکتا ہے، ساری زندگی یہ نہ ہو کرتی رہی، اور ہاں بازو کرتے۔ آواز آئی یا مولا، آگری پھری، مولا میری مدد کرو، مولا میری مدد کرو، عباس کے لاشے پہ ایک مرتبہ پہنچے، ایڑیاں لگا رہا ہے عباس، گئے جا کے عباس کے سر کو ایک مرتبہ زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو اٹھا کے پھر زمین پہ رکھ دیا، پھر اٹھا کے رکھا، پھر زمین پہ رکھا، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ آہستہ سے کہا عباس میرے زانوں پہ سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا عین راحت ہے مولا، عین راحت ہے، عین راحت ہے، مگر خیال آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پہ؟ کوئی تاریخ مجھے لائے گا اس طرح کی؟ فدویت کی تاریخ ہے، عباس کی تاریخ۔ بس اتنا کہا مولا ایک آنکھ میں خون بھر گیا ہے، دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے، ذرا آپ اپنے آستین سے آنکھ سے خون کو جدا کر دیجئے، دوسری آنکھ سے تیر نکال دیجئے۔ کیا بات ہے عباس؟ کہا آقا دنیا میں جب آیا تھا نا آپ کی صورت دیکھی تھی، اب میں جا رہا ہوں آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ عباس گئے مگر جانے سے پہلے یہ کہہ گئے کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ مر جائے گی، سکینہ